ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں ابھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اخبارات میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں اور ہر جگہ اس بات کے لیے کورٹ کیسز بھی جو ہے ان میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان سب میں یہی بات ہے کہ زمین مافیا نے قبضہ کر لیا ہے، سوسائٹی کے جو انتظامیہ نے ڈبل الاٹمنٹ کرتی ہیں، ایسے بہت سی باتیں جو ہے سامنے آئی اور نگران جس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں نے اپنے تجربے کے مطابق میں نے دیکھا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے، وہ آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود اس بات کو تجزیہ کر لیں کہ اس کا حل کیا ہے، کس طرح سے اس کو کرنا چاہیے۔ اس کا حل صرف نگران سوسائٹی کے پاس ہے۔ اب آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ حکومت، انتظامیہ یا اپنی ذمہ داری بھول جانے والے حکمران؟ میرے عملی تجربے کے مطابق مالی گڈ علاقوں کو غیر قانونی الاٹمنٹ، ڈبل الاٹمنٹ، جال سازی، قبضے مافیا، ترقیاتی بے ضابطگیاں اور نگران کے حقوق کی پامالی کی بنیادی وجہ اکثر نگران کی غفلت، انتظامیہ کی کمزور نگرانی اور حکومتی نظام کی عدم موثریت کا مجموعہ ہوتی ہے۔ نگران کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ جو شخص کسی سوسائٹی کا ممبر بن جاتا ہے یا پلاٹ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ تصدیق کرے سوسائٹی قانونی طور پر رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، سوسائٹی کے پاس زمین واقعی موجود ہے یا نہیں ہے، سوسائٹی کے قواعد باولاز نقشے و ملکیت کی حیثیت کو خود دیکھے یا نہیں دیکھے، سوسائٹی کے مالی معاملات کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی۔ بدقسمتی سے اکثر نگران صرف پلاٹ لینے تک محدود رہتے ہیں اور بعد میں تمام ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی جاتی ہے۔ بعض نگران تو ایسے بھی ہیں، پلاٹ تو الاٹ کروا دیتے ہیں لیکن 10 سال یا 15 سال تک یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کا پلاٹ ہے بھی یا نہیں ہے، پلاٹ کینسل ہو جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اجتماعی ممبر شپ کی ذمہ داری۔ اگر کسی سوسائٹی میں 500 ممبران ہیں تو ان میں سے لازمی طور پر 40 ممبران شرکت کریں۔ جنرل باڈی اجلاس میں سال بھر کی آمدنی اور اخراجات کا حساب دینا چاہیے، ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینا چاہیے، انتظامیہ سے سوالات کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور نگرانی کا ماحول قائم کرنا چاہیے۔ جہاں ممبران خاموش ہو جائیں وہاں بے ضابطگیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انتظامی کمیٹی اور سیکریٹری کی ذمہ داری۔ انتظامیہ خصوصاً سیکریٹری اور منتخب پورے دوران کی ذمہ داری ہے کہ بائیلاز کے مطابق معاملات چلائیں، ممبران کو مکمل معلومات فراہم کرائیں، الاٹمنٹ شفاف طریقے سے کریں، ریکارڈ درست رکھیں۔ لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سوسائٹی کے انتظامیہ کی جو ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں، حقیقت میں ممبران
کہ صحیح ایک کمیٹی کے ارکان کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے اور یہ بھی نہیں جاننے کی کوشش کہ یہ اشخاص کیا کام کرتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، آیا یہ ایماندار ہے بھی نہیں، اور ان کو بلا سوچے سمجھے ووٹ دے دیتے ہیں، جب وہ آ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام دکھانا شروع کرتے ہیں تو پھر شکایتیں شروع ہو جاتی کہ یہ ایسا ہے ویسا۔ تو آپ اس پہ غور کریں، یہ غور کرنے کی بات ہے، خاص طور پر آڈیٹر کی ذمہ داری۔ آڈیٹر صرف حسابات دیکھنے تک محدود نہیں رہے گا، پلاٹوں کے الاٹمنٹ کا جائزہ لینا اس کی ذمہ داری ہے، ڈبل الاٹمنٹ یا بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرنا اس کی ذمہ داری ہے، ترقیاتی اخراجات کی حقیقت جانچنے کی ذمہ داری اس کی ہے، متعلقہ نقشوں اور منظوریوں کی جانچ پڑتال کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں ایک بات غور ہے کہ بائی لاز میں جو آڈیٹ انٹرنل آڈیٹر جو سوسائٹی اپنا آڈیٹر مقرر کرتی ہے اور وہ اس میں لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اس کا اپنا آڈیٹر ہو جو اکاؤنٹنٹ ہے یا کمیٹی ہے، چونکہ جو آڈیٹر ہے اس کا انتخاب جنرل باڈی کرتی ہے، انتظامیہ نہیں کرتی، چونکہ وہ جنرل باڈی کو جواب دہ ہے تو وہ انتظامیہ سے ہر قسم کے سوالات کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، بتا سکتا ہے، مشورے دے سکتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت اس وجہ سے ہے، اور اس انتظامیہ کمیٹی کو اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جنرل باڈی کے اجلاس میں آڈیٹر کو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے پاس صلاحیت ہے، وہ تجربے کار ہے، یہ سب دیکھ کے جنرل باڈی کے اس کا نام اب کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ممبران جو ہے متفقہ طور پر اس کے تقرری کی منظوری دیتے ہیں۔ دوسرا ایک سیکشن وہ بھی ہے کہ آڈیٹر کے کیا اختیارات ہیں، تو وہ یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی یہی سب چیزیں اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اگر کوئی غلط حساب کو دیکھ رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی کمیٹی کو کرنا لازمی ہے، اور کمیٹی وہ دیکھے گی کہ ہاں یہ صحیح غلط ہو گیا ہے تو وہ صحیح کر لیں گے، اور اس کے بعد میں اس کی اجازت دے کے پھر وہ جو ہے اپنی رپورٹ تیار کرے گا۔ یہ تو ہوگا انٹرنل آڈٹ۔ اب یہاں پہ گورنمنٹ آڈٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو دیکھیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی جو ہے وہ انٹرنل آڈیٹر ہی کہلاتا ہے، اور اس کی بھی بائی لاز کے مطابق وہی ذمہ داری ہے جو عام آڈیٹر کو تقرر کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ سوسائٹی انٹرنل آڈٹ کے ذریعے آڈٹ کرتی ہے اور وہی گورنمنٹ آڈیٹر اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن بعد میں 2009 میں یہ لازمی قرار دیا کہ ہر سوسائٹی جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے کرا، اس لیے کہ بہت ساری غلطیاں نظر آئیں۔ اب دوسرا گورنمنٹ آڈیٹر جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ ایک دو تمام ہر چیز کا حساب کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، دو چار، لیکن گورنمنٹ آڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ آیا وہ دیکھے کہ اس نے 1